السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عن ام حبیبۃ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة تبنى له بهن بیت فی الجنہ، رواہ الامام مسلم۔ موضوع ہے دنیا سے کورونا کو بھگاؤ اور جنت میں گھر بناؤ۔ ناظرین کرام اور شاہدین عظام اور ہمارے دینی و ملی بھائیوں اور مسلمان ماؤں اور بہنوں، بڑا پیارا موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ آپ لوگ نہایت غور سے سنیں گے، سمجھیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کو دوسروں تک پہنچانے کی اور مجھے اس پر عمل کرنے کی۔ آج انسان پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس سے جلد نجات اور چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یقیناً آج پوری دنیا کورونا وائرس کے باعث نہایت پریشان اور دکھ میں ہے، اور ایک مومن جس طرح دنیا کے اندر ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر آفت سے بچنے کے لیے فکر مند ہوتا ہے، وہیں پر اسے سب سے زیادہ جو فکر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی دنیا کے ساتھ ساتھ جنت میں گھر بنا دے۔ بڑا پیارا عمل جنت میں گھر بنانے والا۔ کئی روز پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے فرض نمازوں کی اہمیت، فضیلت اور شریعت میں ان کا حکم اور نماز کے بارے میں لاپرواہی اور سستی کرنے والے کے بارے میں کچھ مفید باتیں میں نے رکھا تھا۔ آج آئیے ہمارا گھر جنت کے اندر کیسے بنے، دنیا کے اندر ہمیں آرام، سکون، خوشیاں، مسرتیں، شادمانیاں کیسے میسر ہوں۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی کورونا جیسی بیماری، ٹی بی جیسی بیماری، کینسر جیسی بیماری اور دیگر جسمانی بیماریاں کیسے ختم ہوں۔ مسلمانوں، ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے 5 وقت فرض نمازوں کی پابندی کرو، یقیناً اللہ تعالی جنت کے اندر گھر بھی بنائے گا اور دنیا کی ہر پریشانی آسان فرما دے گا۔ اور ایک چالاک مومن، ہوشیار مومن تو دنیا کے اندر بھی بہت سارا خیر، نعمتیں
حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی پلاننگ کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ مومن کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جائے اور جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے۔ ہے ہم میں سے کوئی جو جنت کے اندر گھر بنانا نہیں چاہتا ہے؟ کیا کوئی بھی مومن مسلمان مرد اور عورت ایسا ملے گا کہ اس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو، یہ تمنا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس کی مہمان نوازی کی خاطر جنت کے اندر اس کے لیے اپنے پسند کے مطابق گھر بنا دے؟ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، تمنا ہے، لیکن یہ چیز خالی خولی تمناؤں سے نہیں ملنے والی ہے۔ مسلمانوں سنو، صحیح مسلم کی ایک روایت جسے ام حبیبہ ہم سب کی امی جان نے بیان فرمایا ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت دن اور رات کے اندر 12 رکعت کی پابندی کرے تو ان 12 رکعتوں کے بدولت اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنایا جائے گا۔ جنت کے اندر گھر بنایا جائے گا، یعنی ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر کوئی شخص دن اور رات میں 17 رکعت نمازیں جو فرض اور واجب ہیں ان کی پابندی کرے، انہیں قائم کرے، اور ان کے آگے پیچھے جو کل ٹوٹل 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں ان کی پابندی کرے دن اور رات کے اندر، تو اس کے بدولت اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ تو اگر ہم اور آپ جنت کے اندر گھر بنانا چاہتے ہیں تو فرض نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ ان 12 رکعتوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ جنت کے اندر گھر بنائے گا، اور دنیا کے اندر دنیا کی ساری بیماریاں اور دنیا کی ساری پریشانیاں، یہ کورونا وائرس جیسے سنکٹ اللہ تعالیٰ اسے ختم فرما دے گا۔ دوسری حدیث اس سلسلے میں سنیے، حدیث کے بیان کرنے والی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صابر علی 12 رکعہ، جس شخص نے پابندی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جفاکشی کے ساتھ 12 رکعتوں کی ادائیگی کی، تو اللہ تعالیٰ پر اس کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا۔ وہ 12 رکعتیں اس طریقے سے ہیں، فرض ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، اور ظہر کی فرض کے بعد 2 رکعتیں، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، اور فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت، اور کسی وجہ سے اگر چھوٹ گئے تو فرض کے بعد 2 رکعت، یہ کل 12 رکعتیں ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو شخص ان 12 رکعتوں پر پابندی کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا،
اللہ تعالی اس سے راضی ہوگا اور اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا. اور جنت کا گھر دنیا کے سیٹھوں کے گھروں کو دیکھنے کے بعد، دنیا کے سیٹھوں کے محلوں کو، قلعوں کو دیکھنے کے بعد ہر امیر اور غریب کے دل میں یہ تمنا اور خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنی مہربانی سے اس طرح میری جھپڑ پٹی کو بالا خانہ بنا دیتا، میرے فلیٹ کو اسے خوبصورت بنا دیتا. جنت کا گھر ایسا گھر بنائے گا مسلمانوں اور مومنوں کہ دنیا کے اندر اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل اور اتنا آرام دہ گھر دنیا کا مالدار سے مالدار انسان نہیں بنا سکتا ہے. چنانچہ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ سب عقل مند ہیں، اے میرے ناظرین کرام اور سامعین کرام، آپ سب ہوشیار ہیں، آپ سب عقل مند ہیں، آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رحمت سے آپ جنت چاہتے ہیں اور جنت کے اندر اپنے لیے ایک گھر اور ایک محل چاہتے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے آپ اللہ کی فرما برداری ان کاموں میں کریں. اللہ کا وعدہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا. 17 رکعت جو دن اور رات میں فرض ہیں ان کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ 12 رکعت جو سنت مؤکدہ ہیں ان کی پابندی کرو. سنن نسائی کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، جسے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، کہ اگر کوئی شخص دن اور رات میں ہے تو اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا. یہ 17 رکعتوں کے علاوہ 12 سنت مؤکدہ کے علاوہ دنیا کے اندر ایسے کتنے اللہ والے بندے ہوں گے، ایسے کتنی اللہ والی بندیاں ہوں گی کہ فرض 17 رکعت کی پابندی کے ساتھ ساتھ 12 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کرتی ہیں، وتر کی پابندی کرتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ جب پوری دنیا خواب خرگوش میں سو رہی ہوتی ہے تو وہ اکیلے اٹھ کے اپنے گھروں کے اندر تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اگر مسجد میں جانے کا موقع ہوتا ہے تو تحیۃ المسجد بھی پڑھتے ہیں. یہ جنت میں گھر بنانا تو یہ کرنا پڑے گا ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ان 12 رکعت سنت مؤکدہ کی پابندی کرنے سے فائدے کیا کیا ملیں گے یہ بھی ذرا غور سے سن لیں. نمبر 1، ہم انسان ہیں، ہو سکتا ہے فرض نمازوں کی ادائیگی میں تھوڑی بہت انسان ہونے کے ناطے کمی رہ جائے. ان 12 رکعت سنت مؤکدہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ فرض کے اندر جو خشوع اور خضوع وغیرہ میں کمی رہ گئی ہے اللہ پوری فرما دے گا. دوسرا فائدہ کہ اس کے ذریعے سے ان نفل اور سنت کی ادائیگی سے اللہ کی قربت ملے گی، اللہ کی نزدیکی ملے گی. ایسا کرنے والا بندہ اور بندی اللہ کے قریب تر ہو جائیں گے، اور ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی قربت مل جائے. اور اسی طریقے سے ان 12 فرض نمازوں کے بعد ان 12 رکعتوں کی پابندی کرنے سے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، درجات بلند کر دیے جائیں گے، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کے بدولت اللہ تعالی مرتبوں کو، ہم سب کے مرتبوں کو، ہم سب کے درجوں کو بلندی عطا فرمائے گا. چوتھا فائدہ غالباً یہ ہے کہ ان 12 رکعتوں کی پابندی فرض کے ساتھ ساتھ کرنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے گی، اللہ کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے. آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی رسول حاضر خدمت اقدس ہوتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت کے اندر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تمنا دیکھو، خواہش دیکھو، آرزو دیکھو۔ کہتے ہیں آقا میں جنت کے اندر آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، آپ ہماری مدد کریں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے، یعنی زیادہ سے زیادہ سنتوں کی پابندی کر کے، زیادہ سے زیادہ نفلوں کی ادائیگی کر کے، اور 12 رکعت میں ایک بندہ رب کائنات کے سامنے 24 مرتبہ سجدہ کرتا ہے، 24 مرتبہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عضو کے ساتھ اپنے عضو کو 7 سجدے کے اندر جسم کے 7 عضو کو زمین پر ٹیک دیتا ہے، رب سے لو لگائے ہوئے ہوتا ہے۔ اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے جناب میں نمازوں کے اندر سجدے کرتا ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے بڑا قریبی ہوتا ہے۔ اور 6واں فائدہ یہ ہے کہ سجدے کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ ٹھکراتا نہیں۔ کورونا وائرس بھگانا ہو تو فرض کی پابندی کرو، نفلوں کی پابندی کرو، جنت کے اندر گھر بناؤ میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور ایک بندہ نفلوں کی، سنتوں کی جتنی ہی پابندی کرے گا، اس کے دل میں اتنا ہی اطمینان، سکون، خوشی، ڈھارس اسے رہے گا۔ گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، اور یہ کورونا وائرس بھی چلا جائے گا۔ اور اگر نہیں گیا تو ایسا بندہ پریشان حال نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، چنانچہ ان 12 رکعتوں کی پابندی کرو اور جنت کے اندر گھر بناؤ۔ آج کورونا وائرس، ہر جگہ کورونا وائرس، فلاں جگہ یہ پریشانی، فلاں جگہ یہ بندی وغیرہ وغیرہ، لیکن اس پریشانی کے عالم میں بھی ذرا اپنے چھاتی پر دھیان رکھیں، ہاتھ رکھیں، آنکھ بند کریں، تھوڑی دیر سوچیں۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر خاص طور پر ہر 4 جانب سے اگر مصیبتیں آتی ہیں تو دوسروں کے ساتھ ساتھ ہم پر سب سے پہلے آتی ہے۔ آسمانی مصیبت بھی، زمینی مصیبت بھی، اور حکومتی سطح پر بھی۔ آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ جو بھی آپ مان لیں، 20 کروڑ، 25 کروڑ، 30 کروڑ، سوچنے کی بات ہے۔ ان 20 کروڑ یا 25 کروڑ جن کے ناموں کے سامنے یا بعد میں مسلم لگا ہوا ہے، اس بھاری تعداد میں کئی % لوگ فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، سنتوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو انہی لوگوں پر آتا ہے اور انہی لوگوں کے ذریعے آتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اگر ہم ان نمازوں کی پابندی کریں گے، اللہ تعالیٰ سے روئیں گے، تو ساری کورونا وائرس اور دیگر وجوہات کی بنا پر جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ آئیے ایک حدیث شریف اور سنیں، جس کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑی پیاری حدیث ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، اور یہ روایت بخاری شریف کی ہے، اور اس روایت کا درجہ یہ ہے کہ اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی جسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ روایت کیا ہے، لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي احب الیہ مما افترضتہ، ہمارا بندہ فرض کی ادائیگی کر کے ہی میرے نزدیک سب سے زیادہ قریبی ہو سکتا ہے۔ وہ عبادتیں
جو اللہ تعالی نے اپنے بندوں اور بندیوں پر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، ضروری کیا ہے، انہی عبادتوں کے ذریعہ ہی اللہ کا بندہ اللہ کی قربت اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ، اس کے اوپر جو ہم نے فرض کیا ہے ان عبادتوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ برابر ہماری قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم سے نزدیک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی تگودو بھاگ دوڑ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول اکرم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ فرض ادا کر کے تو میری قربت حاصل کرتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ میرا بندہ لگاتار کنٹینیو برابر نفلوں کی ادائیگی کر کے میری قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سنتوں کی ادائیگی کر کے میری نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ نفلیں بھی ادا کرتا ہے، اور برابر نفلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا وہ قربت حاصل، اللہ تعالیٰ کی وہ قربت حاصل کرتا رہتا ہے۔ اب جب کوئی بندہ فرض عبادتوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نفلوں کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ کیا کرنے لگتا ہوں؟ محبت، ہمدردی اور پیار کرنے لگتا ہوں۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے، اللہ کی نصرت و مدد حاصل کرنا، تو فرض کے ساتھ ساتھ نفل عبادتوں کا اہتمام کرو۔ وہ نفل عبادتیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایسے بندے سے فرض کے ساتھ ساتھ نفلوں کی ادائیگی کر کے میرے نزدیکی ہونا چاہتا ہے، میں ایسے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے کسی سامان کو، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی آنکھ کو، اس کے کان کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کے پیروں کو ان کاموں میں میں لگا دیتا ہوں جن کاموں میں لگے رہنے سے اللہ کی قربت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مرضی، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ چنانچہ اس ہاتھ کے ذریعے وہی کام ہوگا جس میں اللہ کی مرضی ہو، اور ان سارے کاموں سے ہاتھ دور رہے گا جس میں اللہ کی ناراضگی ہو۔ یہی حال آنکھ کا، یہی حال کان کا، یہی حال پیر کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ بندہ، ایسے بندے سے میں محبت کرنے لگتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی دعاؤں کو سننے لگتا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کرنے لگتا ہوں، میں اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور میں اس کی دعاؤں کو سننے لگتا ہوں، اس کے گناہوں کی بخشش کو سننے لگتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر ہم کورونا وائرس بھگانا چاہتے ہیں، اللہ کے ولی ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نکٹتم اور اللہ کے قریبی بندے بننا چاہتے ہیں، اگر ہم جنت کے اندر گھر بنانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں فرض نمازوں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے واسطے سنت مؤکدہ جو 12 رکعتیں ہیں ان کی بھی پابندی کرو، تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، اور دیگر۔ آج سب پریشان ہیں، ہم بھی اور آپ بھی، لیکن اس پریشانی کے اس گھبراہٹ کے عالم میں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے والی زندگی اور تنگ ہو سکتی ہے، کیا اس گھبراہٹ کو دور کرنے کا کوئی انتظام کر رہے ہیں؟ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ جب آپ کو کوئی گھبراہٹ لاحق ہوتی تھی، انسان ہونے کے ناطے آپ کے سامنے جب کوئی سنکٹ یا پریشانی آتی تھی تو ہمارے آقا وضو کرتے
اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم گھروں کے اندر نظر بند ہیں، کرفیو لگا ہوا ہے، فرصت ہی فرصت ہے، لیکن اللہ کے واسطے ذرا اپنے آپ سے پوچھیں، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، جبکہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب گھبراہٹ لاحق ہوتی تھی، پریشانی لاحق ہوتی تھی، جب زندگی تنگ نظر آنے لگتی تھی، تو اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے، اس موجودہ پریشانی کو اللہ تعالیٰ سے دور کروانے کے لیے وضو کر کے کھڑے ہو جاتے تھے رب کائنات علام الغیوب کے دربار میں، اور 2 نماز پڑھنے لگتے تھے۔ یہاں تک کہ غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفوں کو برابر کر دیتے تھے تو اللہ سے لو لگانے لگتے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، میرے بچوں، آج مسجد کا دروازہ بند ہے لیکن گھروں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہمارے اوپر کرفیو لگا ہوا ہے، کورونا کی نئی خبروں سے ہم لوگ بیاکل و پریشان ہیں۔ اللہ کے واسطے اللہ کے دامن کو پکڑو، اللہ کی رسی کو پکڑو، ان عبادتوں کو گھروں کے اندر ادا کرو جن عبادتوں کے ادا کرنے سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ کا گھر محفوظ رہے گا، آپ کا ملک محفوظ رہے گا، آپ کا من محفوظ رہے گا، اور دنیا کے اندر سکون و اطمینان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی جنت کے اندر گھر بنائے گا، نبی کی رفاقت و صحبت ملے گی، گناہ معاف ہوں گے، درجے بلند ہوں گے، دل میں سکون آئے گا، اور سجدے کے اندر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ العزیز فرض نمازوں کی بھی پابندی کریں گے اور سنت موقدہ کی بھی پابندی کریں گے اور دوسری سنت بھی پابندی کریں گے۔ آج دیکھیے مسلمانوں میں کمی کتنی ہے جہالت کی وجہ سے۔ آج ہمارے انڈیا میں 15ویں شعبان کی رات ہے، اور صبح ہی سے ہمارے پاس اتنے کال، اتنے فون آ رہے ہیں کہ مولانا کل روزہ، کل 15 شعبان ہے، آج 15ویں شعبان کی رات ہمارے یہاں، رات میں آج کیا کرنا؟ ارے بھائی، جس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا رسول نے کیا ہے اور بیان کیا ہے اور اس پر رسول نے ابھارا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کی رات کوئی خاص عبادت نہ کی ہے، نہ رت جگہ کیا ہے، نہ خاص طور پہ قرآن کی تلاوت کی ہے، نہ قبرستان کی زیارت کیا ہے، اور نہ خالی 15ویں شعبان کو اللہ کے رسول نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ چنانچہ یہ خرافات بدعتوں سے بچ کر کے 5 وقت کی نمازوں کی 17 رکعتوں کی پابندی کرو، سنت موقدہ کی پابندی کرو، اشراق کی پابندی کرو، تہجد کی پابندی کرو، عام نفلوں کی ہمیشہ پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کے قریبی ہو جائیں گے، آپ کے گناہوں پہ اللہ پردہ ڈال دے گا، اللہ آپ کے درجے کو بلند فرما دے گا، اور یہ کورونا وائرس یا اس جیسی جتنی پریشانیاں ہیں اللہ انہیں دور کر دے گا آپ سے راضی ہو کے، اور اگر اللہ اپنی مصلحت کے مطابق دور نہ کیا تب بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور دنیا کی ہر مصیبت ہٹ جائے گی۔ یہاں یہ بات جانتے، دنیا کی ہر مصیبت جھیلنا آسان ہے لیکن آخرت کی مصیبت جھیلنا آسان نہیں۔ چنانچہ کورونا وائرس بھگانا چاہتے ہو، کورونا وائرس کے اس ماحول میں اگر سکون چاہتے ہو اور جنت کے اندر اگر گھر بنانا چاہتے ہو تو ان چیزوں کو غور سے سنو اور اس کی پابندی کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو 5 وقتہ نماز کا پابند، سنت موقدہ کا پابند، تہجد کا پابند، اشراق کا پابند، اور دیگر اللہ کے رسول سے جو نوافل ثابت ہیں ان کا پابند بنا دے اور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔